تو عبداللہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ دکھتی آنکھ کے آنسو جو ہوتے ہیں وہ آنسو پاک ہیں یا ناپاک ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان فرمائیں کہ بعض اوقات نا جسم پہ کہیں کوئی نہ کوئی چھالا وغیرہ بن جاتا ہے یا پھنسی وغیرہ نکل آتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو مسئلہ دریافت فرمایا ہے آنکھ کی بیماری کی صورت میں، جی، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہے وہ ناپاک ہے صحیح، اور وضو بھی توڑ دیتا ہے۔ اچھا، افسوس اکثر لوگ اس مسئلہ سے ناواقف ہوتے ہیں اور دکھتی آنکھ سے بوجہ مرض بہنے والے آنسو کو اور آنسوؤں کی مانند سمجھ کر آستین یا کرتے کے دامن وغیرہ سے پونجھ کر کپڑے بھی ناپاک کر ڈالتے ہیں۔ نابینا کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے وہ ناپاک ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ رطوبت انسانی بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ ناپاک نہیں، مثلا خون یا پی بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی کہہ کہ منہ بھر نہ ہو، پاک ہے۔ اور جہاں تک آپ نے فرمایا ہے کہ چھالا یا پھنسی وغیرہ جسم پر نکل آتی ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں، اس کی وضاحت یہ ہے کہ چھالا نوچ ڈالا، اگر اس کا پانی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ صحیح، پھنسی کی جگہ بالکل اچھی ہو گئی اور اس کی مردہ کھال باقی ہے جس میں اوپر منہ اور اندر خلا ہے، اگر اس میں پانی بھر گیا اور دبا کر نکالا تو نہ وضو جائے گا نہ وہ پانی ناپاک ہے۔ ہاں، اگر اس کے اندر کچھ تری خون وغیرہ کی باقی ہے تو وہ وضو بھی توڑ دے گی اور وہ پانی بھی ناپاک ہے۔ صحیح، خارج یا پھڑیوں میں اگر بہنے والی رطوبت نہ ہو، یعنی پھڑیوں کا مقصد ہے وہ پھنسیاں وغیرہ نکلی ہو، جی جی، اگر بہنے والی رطوبت نہ ہو تو صرف چپک ہو اور کپڑا اس سے بار بار چھو کر چاہے کتنا ہی سن جائے یعنی گیلا ہو جائے تو وہ پاک ہے۔ ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، وضو نہ ٹوٹا، جی، زیادہ مناسب یہ ہے کہ وضو پھر کر لیا جائے۔ حوالہ بھی ساتھ بتا دیں۔ احکام نماز مکتبۃ المدینہ